بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے بریکنگ دا سائیکل آف پروکراسٹینیشن، یعنی کل پر چھوڑنے کی عادت سے نجات۔ اور اس کو جاننے کے لیے ہم اس کی 2 پارٹس میں جو ہے یعنی 2 حصوں میں ہم بات کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم جانیں گے کہ پروکراسٹینیشن ہے کیا اور اس کی روٹ کازز کیا ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم جانیں گے کہ اس سے اوور کم ہونے کے لیے اس کے سولوشن کیا ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ہر اسپیس میں اکٹھا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں آج کا سیشن ایک ایکٹیویٹی سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کچھ جملے بولوں گی، اگر آپ نے کبھی یہ اپنے آپ سے کہا ہو تو صرف دل میں یس کہیے گا۔ کل سے ایکسرسائز شروع کروں گی۔ کل سے پکا میں قرآن کی تلاوت ریگولر کروں گی۔ کل سے پکا فون کم یوز کروں گی۔ کل سے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھوں گی۔ کل سے پکا بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کروں گی۔ کل سے پکا میں تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کروں گی۔ کل سے پکا میں پرسنل دعاؤں کی ایک ڈائری لکھوں گی اور اس کے اکارڈنگ اللہ سے دعا کیا کروں گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان جملوں کو سننے کے بعد یقیناً آپ سب مسکرا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب اس کہانی کے کریکٹر ہیں۔ آج کا ٹاپک کسی اور کے بارے میں نہیں، ہم سب کے بارے میں ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آج ہم سے پوچھیں کہ میری بندی تم نے جس کام کا ارادہ کیا تھا تم نے اسے شروع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جواب دہی تو یقینی ہے نا، قیامت کے دن ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں جواب دہی کی جائے گی اور کیوں ہی پوچھا جائے گا، کیوں علم حاصل کیا تھا تو عمل نہیں کیا، ہے نا؟ تو جب کل ہم نے کیوں کا آنسر دینا ہی ہے تو پھر سمجھدار ہونے کی تو علامت یہی ہے نا کہ ہم اس کیوں کی تیاری آج ہی کر لیں، تاکہ کل کیوں کا سفر مشکل نہیں طے کرنا پڑے۔ تو آپ سب کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، لیکن کیا واقعی مسئلہ وقت کا ہوتا ہے یا پھر کچھ اور؟ تو جو آج ہمارا ٹاپک ہے پروکراسٹینیشن، تو اصل میں یہ ہے کیا؟ ہم اکثر پروکراسٹینیشن کو سستی سمجھتے ہیں، لیکن سائیکولوجی کچھ اور کہتی ہے۔ پروکراسٹینیشن از ناٹ لیزینس، یعنی پروکراسٹینیشن کا مطلب ہے جس کام کی امپورٹنس ہمیں معلوم ہو اسے جانتے بوجھتے ہوئے ڈیلے کرنا، اور اس کی جگہ کوئی آسان یا ٹیمپرری سکون دینے والی چیز چوز کر لینا۔ یعنی ہم کام نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ یعنی پروکراسٹینیٹ کا مطلب لیزینس نہیں تھا، ہم پھر بھی کچھ کر رہے ہوتے، بس وہ جو اہم تھا ابھی کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہوتے، اس کے علاوہ کچھ اور کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم انکمفرٹیبل فیلنگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، پرابلم کام نہیں، پرابلم وہ فیلنگ ہے جو اس کام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ اگر کسی کو رپورٹ لکھنی ہے یا کوئی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے، کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے، تو دماغ کہتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے، پھر وہ واٹس ایپ کھول لیتا ہے۔ اس وقت اس کو اس اسائنمنٹ، اس ٹاسک، اس رپورٹ سے زیادہ واٹس ایپ اٹریکٹیو نہیں لگتا، بلکہ رپورٹ کی انزائٹی سے بچنا اس کو اٹریکٹیو لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ سب خود سے پوچھئے میں کس کام کو بار بار ڈیلے کرتی، اس کو آپ لکھیے۔ ایسے کون سے کام ہیں، اگر میں کہوں کہ 1 سے 2 یا ایک آپ لوگ لکھیں، چیٹ میں لکھیں کہ ایسے کون سے کام ہیں جو بار بار ڈیلے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کام کو شروع کرتے ہی مجھے کون سی فیلنگ آتی ہے؟ ڈر کی، پتہ نہیں مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا، یا کوئی پریشر فیل ہوتا ہے، یا پھر کنفیوژن ہونا شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یا بوریت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں گی آہا بور ہوں گی، نہیں آئے گا مزہ، یا پھر فیلئر کا خوف ہوتا ہے، اچھا وہ میں اگر کتاب پڑھنا شروع کروں گی اور مجھ سے کمپلیٹ نہیں ہوئی تو
پہلے والی بھی 2 پڑھی تھی، وہ بھی مکمل نہیں کی، مجھ سے ہوتا ہی نہیں مکمل۔ ہوں، کام لیٹ ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، یعنی ڈر لگا رہتا ہے۔ تو اب ہم کچھ روٹ کازز پر بات کریں گے کہ اصل میں پروکریسٹینیشن کی شروعات ہوتی کہاں سے۔ تو روٹ کاز نمبر 1 ہے فیئر آف فیلئر۔ یہ پروکریسٹینیشن کی سب سے کامن وجہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر میں فیل ہو گئی تو دماغ کہتا ہے شروع ہی مت کرو، کیونکہ جب شروع ہی نہیں کرو گی تو فیل بھی نہیں ہوگی۔ لیکن نہ شروع کرنا بھی تو ایک فیلئر کی ہی قسم ہے، بس اس کا درد جو ہے وہ دیر سے محسوس ہوتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ ایک بہن کہیں کہ مجھے عربک سیکھنا ہے، پھر وہ ایڈمیشن لے لیں، پھر وہ بکس بھی منگا لیں، پھر وہ رجسٹر پین سب کا انتظام کر لیں، لیکن وہ کلاس اسٹارٹ نہیں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو عربک مشکل نہیں لگ رہی ہے، بلکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ سب مجھ سے اچھا کریں گے، یعنی انہیں اپنے اوپر یقین ہی نہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان سے اچھا نہیں ہوگا، باقی اور سب ان سے اچھا کریں۔ روٹ کاز نمبر 2 پرفیکشنزم۔ کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ واک کرنا ہے مثال کے طور پہ، منڈے سے کریں گے، پکا اس دفعہ منڈے بس آئے گا، بس سنڈے تھوڑا سا میں اور ریسٹ کر لوں، اور پکا میں منڈے سے کروں، یا یہ منتھ ختم ہونے والا ہے، نئے منتھ سے شروع کروں گی، یا یہ سال ابھی بس 2 ہی مہینے تو رہ گئے، تھوڑے سستی والے مہینے ہیں یہ، اٹس اوکے، چلو نئے سال سے نا پھر پکا شروع کروں گی، ٹارگٹ لگا کے رکھوں گی اپنا، اچھا موڈ بنے گا تب کروں گی، یا پھر کوئی ریکارڈ لکھنا تھا، پرفیکٹ ڈائری مل جائے گی تب لکھوں گی، پرفیکٹ روٹین بنے گا تب وہ کام شروع کروں گی، اور وہ پرفیکٹ دن کبھی نہیں آتا۔ تو پرفیکشنزم اکثر ابتدا کو روک دیتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ پرفیکشن نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ استقامت اور احسن طریقے سے عمل کرنا مانگتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مسلسل ہو، چاہے کم ہو۔ کتنی راحت دینے والی بات ہے یہ۔ اللہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی اینڈ کنسسٹینسی دیکھتے ہیں۔ روٹ کاز نمبر 3 ہے اوور ویلمنگ، یعنی کبھی میم گول آواز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دماغ فریز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گول ہے آئی وانٹ ٹو میمورائز قرآن، اب وہ بگ گول سوچ لیا، تو اب یہ ہے کہ اسی کو ہی بس سوچ کے، کیونکہ قرآن ورڈ آ گیا تو قرآن کوئی 1-2 صفحہ پر مشتمل تو کتاب ہے نہیں، اب کیسے شروع ہو، وہ بات رہ گئی۔ اسی طرح آئی وانٹ ٹو لوز 20 kg، آئی وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مدر، گول اتنا بڑا لگتا ہے کہ دماغ کہتا ہے کل دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی ایک دن میں جینے کا حکم نہیں دیا ہے، صرف آج دیا ہے، یعنی جب ہم روز صبح کرتے ہیں تو وہ جو دن ملا ہوتا ہے نا، وہ پرانا والا دن نہیں ہوتا، وہ ایک نیا دن ہوتا ہے، اس میں نئی انرجی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نیا رزق دیتے ہیں، نئی توفیق دیتے ہیں۔ تو پھر ہم پوری زندگی ایک دن میں کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ بیبی اسٹیپ بھی چلے جا سکتے ہیں؟ آج اگر میں ایک ایک آیت کر کے پڑھنا شروع کروں، حفظ کرنا شروع کروں، تو انشاءاللہ ان فیوچر پورا مکمل قرآن بھی ہو جائے گا۔ آج اگر چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آغاز کروں تو کل یہ صورتیں بڑی صورتوں میں تبدیل ہو کے قرآن مکمل کر دے گا۔ روٹ کاز نمبر 4 ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اور آج کے دور میں یہ فوراً سے مل جاتا ہے، فون سے، ریلز دیکھ کر، نوٹیفیکیشن کے ذریعے، یہ سب ہمیں ہمارا فوراً سے ڈوپامائن ریلیز کرتی ہے، خوشی والا احساس، لیکن گروتھ وہ سلو ریوارڈ کرتی ہے، اس لیے دماغ شارٹ کٹ یوز کرتا ہے۔ تو یہ ہماری کمزوری نہیں، یہ ہماری دماغ کی ٹریننگ ہے۔
اور ٹریننگ بدلی بھی جا سکتی ہے. جس طرح ہم نے اس کو کل پر ٹالنے کو ٹرین کیا ہے، اس طرح ہم اس کو آج کو جینے پر بھی ٹرین کر سکتے ہیں. روٹ کاز نمبر 5 ہے آئیڈینٹی پرابلم. یعنی کبھی کبھی ہم کہتے ہیں میں ہی لیزی ہوں، یہ ٹیگ لگا دیتے ہیں، مجھ سے ہوتا ہی نہیں، میں ایک کام شروع کرتی ہوں وہ ختم نہیں کر پاتی ہوں، میں ایک کورس جوائن کرتی ہوں مکمل نہیں کر پاتی ہوں، میں ایک کتاب شروع کرتی ہوں وہ چھوٹ جاتا ہے، میں واک شروع کرتی ہوں 2 دن کرتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے بہت سارے انکمپلیٹ ٹاسک پھر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہمارے آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتے ہیں کہ ہم ہیں ہی لوزر، ہم سے نہیں ہوتا. پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنے کنسسٹنٹ رہتے ہیں، مجھ سے تو نہیں ہوتا. یہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹیگ لگاتے ہیں، وہ کام ختم. تو نہیں، آپ لیزی نہیں ہیں، آپ پروکیسٹینیٹ کر رہی ہیں. کیونکہ بیہیویئر اور آئیڈینٹی میں فرق ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو لیبل کر دیتے ہیں تو پھر چینج مشکل ہو جاتا ہے. تو اب سوال ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. کیونکہ اسلام ہمیں صرف پروڈکٹیو یا پھر مائنڈفل نہیں بناتا، بلکہ اسلام ہمیں امانت دار بننا بھی سکھاتا ہے. ہمارا وقت اللہ کی امانت ہے، ہماری صحت اللہ کی امانت ہے، ہماری صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے. ہر دن جو گزرتا ہے وہ واپس نہیں آتا. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور حق اور صبر کی تلقین کی. یعنی وقت صرف گزارنا نہیں ہے بلکہ اس میں مقصد ہونا چاہیے. اور ایک اور بات، شیطان ہمیشہ گناہ کی دعوت ہی نہیں دیتا. ہمیں لگتا ہے اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو وہ شیطان نے ہم سے کہا ہے، جو کہ بے شک کہا ہے، اور پھر ہم وہیں پر ہی بس اس کی اپروچ ہم وہیں تک رکھتے ہیں. حالانکہ قرآن میں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی اپروچ بتائی ہے کہ وہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، یعنی ہر وہ ٹیکنکس اپلائی کرے گا آپ کے اوپر اللہ کے راستے پہ سے ہٹانے کے لیے. کسی جو کہ جدید دور ہے تو جدید ٹیکنکس وہ بھی ایجاد کر لے گا انسان کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے پہ سے ہٹانے کے لیے. تو اس دور میں کیا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ گناہ کے کرنے کا نہیں ہے، وہ ہے پروکیسٹینیشن کا. تو کبھی کبھی وہ صرف کہتا ہے ابھی نہیں بعد میں. ایک نماز پڑھنی ہے بعد میں پڑھ لینا. وہ ایک حدیث کا مفہوم یاد ہے نا، کہ جب فجر کا وقت آنے لگتا ہے اور وہ انسان کی گدی میں تھپکیاں لگاتا ہے، گرہ باندھ رہا ہوتا ہے، بھی بہت رات لمبی ہے، آرام سے سو تاکہ فجر جو ہے قضا ہو. تھپکی لگاتا ہے کہ بعد میں، ابھی ہے ٹائم، بعد میں. ایک توبہ کرنی ہے بعد میں، معافی مانگنی ہے بعد میں، یا قرآن کا صفحہ پڑھنا ہے بعد میں. اور دھیرے دھیرے یہ جو بعد میں ہے یہ زندگی کا پھر حصہ بن جاتا ہے. ہم نے بھی روٹ کوز پر بات کری، اب سولوشن پر بات کریں گے کہ پھر اس پروکیسٹینیشن والی عادت سے پھر نکلا کیسے جائے. تو نمبر 1، فیلنگ کا نام لیجئے. یعنی اگلی بار جب ڈیلے کریں خود سے پوچھئے میں کس فیلنگ سے بچ رہی ہوں. وہ جو ہم نے ابھی فیلنگ بات کری تھی نا، کہ ڈر کا احساس ہے، پریشر فیل ہو رہا ہے، یہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، یہ بوریت کا ڈر ہے، یہ فیلئر آف خوف کا بھی ڈر ہے. تو پہلے ہمیں آئیڈینٹی کرنی ہے، ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس بات کا کہ کون سی فیلنگ سے میں بچ رہی ہوں. کیونکہ اویئرنیس چینج کا پہلا قدم ہے. جب ہمیں پتا ہوگا کہ میرا مسئلہ ہے کیا، میرا کیوں یہ لوپ بنا رہتا ہے، میری روٹ کاز ہے کون سی، تو ہم تبھی اس پر کام کریں گے. نمبر 2، اسٹارٹ بیفور یو فیل ریڈی. یعنی موٹیویشن کا انتظار مت کریے کہ کوئی آئے گا ہاتھ پکڑ کے کام کروائے گا تو کریں گے. آپ یقین جانیں کوئی اگر آ بھی جائے اور ہاتھ پکڑ کے کام کروا بھی دے، ہم اس سے سفوکیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے میں اپنی ایک کلاس میں ایک ایگزامپل دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پر فرشتے مسلط کر دینا اور فرشتوں کو اس ڈیوٹی پہ لگا دیں کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں، واش روم میں دھکیل دیں کہ وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آئیں تو جا نماز پہ دھکیل دیں کہ نماز پڑھو، اور اس طرح وہ بار بار کرتے رہیں،
آپ یقین جانیں کہ ایک سے دوسرے دن کے بعد ہمیں سفوکیشن فیل ہو جائے گی، ہمیں انڈر کنٹرولنگ فیل ہونا شروع ہو جائے گی کہ کہاں ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ انسان کو آزاد پیدا کیا ہے ول پاور کے ساتھ۔ ہمیں تو کوئی ول پاور نہیں محسوس ہو رہی، یہ فرشتے مسلط ہی کر دیے ہیں، یہ ہمیں ٹک کے بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں، کبھی کچن کے سنک پہ جا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب برتن دھو لو ٹالو مت، کبھی کہتے ہیں واشنگ مشین لگا لو، تو ہمارا دم گھٹنا شروع ہو جائے، کیونکہ ہم آزاد مخلوق ہیں نا۔ ہم خود سے کام کرنے کے اوپر والی جو چپ ہے نا وہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ سے خود سے کام کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی اور کو مسلط کر دیا جائے تو ہماری کریٹیوٹی بلاک ہونے کے اندیشے پیدا ہو جاتے، پھر یا تو ہم ایک دم اپنی کریٹیوٹی کو بلاک کر دیں گے، اپنی تھنکنگ کیپیسٹی کو بلاک کر دیں گے، پھر نیچے منہ کر کے چلنا شروع کر دیں گے اسی کے پیچھے پیچھے، یا ہمارا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا، ہم آوازیں نکالنا شروع ہو جائیں گے جنگ کرنے کی کہ نہیں ہم نے بھاگنا ہے ایسی جگہ سے۔ نمبر 3، ون اسمال اسٹیپ رول۔ اللہ نے بھی قرآن 23 سال میں نازل کیا ہے۔ اگر اللہ تربیت میں تدریج یعنی گریجول پروگرس کا اصول استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ کہنے سے کہ آج صرف 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صرف 5 منٹ پڑھ لیتی ہے، واک کرنا ہے صرف 5 منٹ ایک چکر لگا کے آ جاتی ہے، بک ریڈ کرنی ہے صرف 5 منٹ میں جتنا پڑھا جائے پڑھ لوں گی بس، یہ آپ نے سٹارٹ کر دیا۔ نمبر 4، نیت رینیو کرنا، یعنی ہر کام سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ یہ قدم میں تیری رضا کے لیے اٹھا رہی ہوں، تو جب نیت اللہ کے لیے ہوگی تو پھر چھوٹا قدم عبادت بھی بن جائے گا اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی۔ نمبر 5، دعا کے ساتھ توکل اور عمل، یعنی صرف دعا نہیں، صرف پلاننگ نہیں، صرف توکل نہیں، تینوں ایک ساتھ، اور یہی سنت کا طریقہ بھی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک پیپر نکالیے اور اس میں لکھیے ایک کام جو میں 6 مہینے سے پوسٹ پون کر رہی ہوں، اس کے نیچے لکھیے اس کا پہلا 10 منٹ والا قدم کیا ہوگا۔ صرف ایک کام، چاہے میسج پہ ٹائپ کریے، ایک کام جو میں 6 مہینے سے تقریباً پوسٹ پون کر رہی ہوں، اس کا پہلا 10 منٹ والا قدم کیا ہوگا۔ اور پھر لکھیے اس کے نیچے کہ میں اسے کب سے اسٹارٹ کروں گی، ساتھ ڈیٹ بھی لکھیں، ٹائم بھی لکھیں، صرف ارادہ نہیں کمٹمنٹ بھی لکھیں، یعنی میں نے کام خود سے کروانا ہے، کوئی اور آ کر مسلط نہیں ہوگا، تو جب میں نے خود سے کروانا ہے تو پھر میں نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے کہ جب یہ وقت آ جائے گا تو میں کر جاؤں گی، کر گزروں گی، میں اب اگلے کل کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں آپ سے ایک آخری سوال پھر پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آج سے 1 سال بعد آپ اسی جگہ کھڑی ہوں اور آپ نے آج کا یہ پہلا چھوٹا قدم بھی نہیں اٹھایا ہو تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اور اسی کے برعکس اگر آپ نے صرف روز ایک چھوٹا قدم اٹھایا ہو تو 1 سال بعد آپ کون ہوں گی؟ کیونکہ ہماری زندگی کو بڑے فیصلے کم بدلتے ہیں، روز کے چھوٹے چھوٹے قدم زیادہ بدلتے ہیں۔ تو میں یہی اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے سستی، بے مقصدی اور کل پر چھوڑ دینے کی عادت کو دور فرما دیں، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں چھوٹے مگر مسلسل نیک عمل کی عادت عطا فرمائیں، جب شیطان ہمیں کل کا وعدہ دے تو ہمیں آج میں عمل کرنے کی ہمت دے۔
ہمارے ارادوں میں اخلاص، ہمارے قدموں میں استقامت، اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی ہم جس زندگی کی دعا کرتے ہیں اس تک پہنچنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وقت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کل ہوتا ہے جسے ہم ہر روز اپنے آج پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آج کا قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔